بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ، پیج 306، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 4 اور 306 پیج۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ تو کہہ دے جو راہ اللہ بتا دے وہی سیدھی ہے، وہی راہ سیدھی ہے، اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ خلاصہ تفسیر: اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ جب تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ محال ہے، پس ان کا راضی ہونا محال ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زباں یا حال سے مترشح یعنی تشریح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ پس رائے ہدایت وہی رہا، اور یہ امر کہ آپ نعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں محال اس لیے ہے کہ اس سے ایک محال لازم آتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر کچھ تحریف سے اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے، اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علمی قطعی ثابت بالوحی آ چکنے کے بعد، تو ایسی حالت میں تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار نکلے، بلکہ توبہ پنجہ قہر میں گرفتار ہو جانا لازم آوے، اور یہ لازم محال ہے کیونکہ دلائل قطعیہ سے دوام رضائے حق تعالیٰ آپ سے ثابت ہے، پس غضب محال ہے، اور اتباع مذکور سے یہ لازم آیا تھا، اس لیے اتباع مذکور بھی محال، اور بدون اتباع کے ان کا راضی ہونا غیر ممکن ہے، تو ایسے امر کی امید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں ویلاگ کے اوپر۔ مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، میں ان کے ہی صدقے شناخواہ ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے،
جہاں سر سبز گنبد میں آقا مکی ہیں وہیں ابو بکر و عمر مل گیا ہے۔ جہاں سرز سبز گنبد میں آقا مکی ہیں وہیں ابو بکر و عمر مل گیا ہے۔ جو نہتے نبی کا ہوا ذوق پیدا یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے۔ پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں۔ مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔